بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک وسلم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ڈیئر آڈینس، بہت سے امپورٹنٹ کوسچنز جو اسٹوڈنٹس مجھے میسیجز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، ادروائز میرے واٹس ایپ گروپ پہ بھی، وہاں سے میرا نمبر لے کے کہ سر جو آپ اپنا روڈ میپ شیئر کرتے ہیں اس کے اندر جو آپ کنٹمپریری افیئرس کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ کیٹاگوریکل آپ کا اوپینین ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کا 0 نمبر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو امپریشن اور جو آپ کا سائیکالوجسٹ ہے اس کا جو اوپینین ہے وہ بڑا کیٹاگوریکل ہوگا۔ جو آپ کا سائیکالوجسٹ ہے بیٹا، اس کا اوپینین اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنا مرضی 30 مارک خان بن جائیں، اگر سائیکالوجسٹ نے کہہ دیا کہ یہ ناٹ اے فٹ پرسن، ناٹ اے سوٹیبل پرسن فار دس پوسٹ، تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ سو بیلنس رکھتے ہوئے گورنمنٹ کی پالیسی سے کبھی بھی عدم اتفاق نہیں کرنا۔ گورنمنٹ کی پالیسی کو آپ نے پروموٹ اور اسٹرینتھن کرنے کی بات کرنی ہے۔ آپ نے ہیومن رائٹس کی کبھی نیگیشن نہیں کرنی۔ آپ نے ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی کے کبھی اگینسٹ نہیں جانا، اس کو نیگیٹ نہیں کرنا۔ آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کی کبھی نیگیشن نہیں کرنی ڈیورنگ انٹرویو۔ اور جب آپ نے پرفارمنس اپنے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے دوران فل کرنے ہیں یا گروپ ڈسکشن کرنی ہے، نہ وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائیولیشن ہو، نہ وہاں پہ ویمن رائٹس کی وائیولیشن ہو، نہ وہاں پہ مائنرٹیز کی وائلیشن ہو کسی بھی حوالے سے، نہ وہاں پہ جنرلی اگر بات کروں ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہمارے، مثال کے طور پر بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، مائنرٹیز ہیں، کسی بھی لحاظ سے ان کے رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل این جی اوز یا آرگنائزیشن جو ہیں جو ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرتی ہیں، آپ کے پاس فنگر ٹپس پہ 2-4 آرگنائزیشن کے نام بھی ہونے چاہیے۔ سو یہ بینچ مارکس ہیں جو کبھی بھی آپ نے ان کو نیگیٹ نہیں کرنا while fulfilling and attempting your questions in performance، وہ either psychological ہوں یا فائنل انٹرویو کے اندر آپ کی ڈسکشن چل رہی ہو۔ سو 71 وہ پوائنٹس ہم نے بنائے ہیں جو کنٹمپریری ایشوز سے متعلق ہیں۔ یہ 71 کوسچنز ہر لحاظ سے اس دور کی جو برننگ کوسچنز ہیں ان کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی بالکل ایک کیٹاگوریکل اوپینین ہونا چاہیے، اور کیٹاگوریکل اوپینین کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں جو بینچ مارکس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ کی شدت پسندی آپ کے نیریٹو کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے آرگومنٹس کے اندر پولیٹیکل سمیل نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، پولیٹیکل کلچر کو ضرور، سیوک سینس کو ضرور آپ پروموٹ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کو بیچ میں گھسے دے دیں۔ آپ کی ڈسکشن یاد رکھیے گا 26 امینڈمنٹ پہ ہو، 27 امینڈمنٹ پہ ہو، وہ آپ کو گھسیڑ سکتے ہیں کیونکہ بڑا پولیٹیکلی ڈسپیوٹڈ یہ ایک ٹاپک بن چکا ہے کہ جی اس سے جو آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، فیکٹر ہے، کیا وہ اس پہ زد نہیں آئی؟ تو آپ نے اپنے جو پوائنٹ ہیں، اپنے پوائنٹس کو ایسے اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ اکیڈیمک ڈسکشن بنے، پولیٹیکل ڈسکشن نہ بنے، اور اکیڈیمک آرگومنٹیشن آپ نے اس طرح دینی ہے جو آپ نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اپنے پوائنٹس کے ساتھ کرنا ہے۔ تو وہ اسی صورت میں بیٹا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے لیکچر سنے ہیں۔ میں نے 26 اور 27 امینڈمنٹ کو جب آپ کے ساتھ ڈسکس کیا یا کرنا ہے تو بیٹا اکیڈیمک ڈسکشن میری شروع ہوگی آپ سے 1947 سے، کس طرح 8ویں 13ویں پھر 17ویں پھر 18ویں پھر فوراً 19ویں 2010 کے اندر 18ویں اور 19ویں دونوں امینڈمنٹس ہیں، اس کے بعد پھر کس طرح ہماری 24ویں اور اس کے بعد پھر 25ویں اور 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ ہیں۔ یہ امینڈمنٹس ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو ایوالو کرتی ہیں، اور تینوں کانسٹیٹیوشنز 56، 62 اور 73 کا آئین کس طرح ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو ایوالو کرتا ہے۔ آبجیکٹو ریزولوشن 1949 کو ہم نے کس طرح
सबस्टेंटिव पार्ट बनाया 1973 के आइन का 2A के अंदर। 62 के अंदर इसको कैसे शामिल किया और कैसे 56 के अंदर शामिल किया। पहले 62 के अंदर हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमने नाम रखा और 62 के अंदर हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। फिर हमने 73 के अंदर फिर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरफ आए। इस तरह ये नॉमेनक्लेचर की जो कन्फ्रंटेशन आती है और कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, इसमें रीजंस क्या थी। उसके बाद फिर 58 2B का कॉन्सेप्ट, यहां पे यूनिकैमरल होना चाहिए, बाइकैमरल। जिस तरह दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिकैमरल कॉन्सेप्ट आता है और अल्टीमेटली हमें यह सोचना पड़ता है कि क्योंकि हमारी फेडरेशन है, यहां पे यूनिट्स हैं, यहां पे हमारे प्रोविंसेस हैं। 18वीं तरमीम के अंदर हमने ऑटोनॉमी की तरफ हम गया कि हमारे सूबों को जो है ना वो खुद मुख्तारी दी जानी चाहिए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि आपका वफाक कमजोर पड़ जाए। इन तमाम चीजों ने किस तरह इवॉल्व किया। फिर ये क्योंकि हमारी जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का और एरिया का, हमारे प्रोविंसेस हैं उनका मुख्तलिफ है। पंजाब की अगर आबादी ज्यादा है तो उसका एरिया कम है, अगर बलूचिस्तान का एरिया ज्यादा है तो उसकी आबादी कम है। इस हवाले से जो लोअर हाउसेस जो दोनों हमने बाइकैमरल बनाया, यानी नेशनल असेंबली को हमने ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन शेयर कर दिया और हमने अपने सेनेट को ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग द यूनिट ऑफ द फेडरेशन ये उसको रिप्रेजेंटेशन दे दी। ये सारी चीजें किस तरह आगे डिफाइन होकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को इवॉल्व करते हुए, और हमारा पार्लियामेंटरी सिस्टम होना चाहिए या हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ये सारी डिबेट किस तरह चली, जो कल्बिनेशन होती है अल्टीमेटली 26 अमेंडमेंट पे, 27th अमेंडमेंट पे, इसकी वजह तस्मिया, ये सारे अपने पॉइंट्स को आपने एकेडमिक डिस्कशन का हिस्सा बनाना है। पॉलिटिकल स्मेल नहीं आनी चाहिए आपके आर्गुमेंटेशन के अंदर जब आप वहां पे डिबेट कर रहे हो, साइकोलॉजिकल हो, फाइनल हो। मैंने जो 71 क्वेश्चन आपको बना के दिए हैं, इसको भी हमने अपने रोड मैप का हिस्सा बनाया है। मिसाल के तौर पर कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, वो हमारा है व्हाट डू यू नो अबाउट साउथ पार्स, इट्स इंपॉर्टेंस, जो ईरान का बड़ी इंपॉर्टेंट, और ईरान और कतर का जो गैस फील्ड सारा सिनेरियो है। ग्लोबल ऑयल एंड एनर्जी क्राइसिस, ईरान यूएस इजराइल वॉर पर्सपेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर चाइना एंड फॉर ईस्ट एशिया, ऑब्वियसली फॉर ईरान एज वेल एंड यूएसए, लेकिन यहां पे मैं फॉर ईस्ट एशिया और चाइना को स्पेसिफिकली लिखा है। फिर पर्शियन गल्फ और मिडल ईस्ट को याद रखिएगा। मिडल ईस्ट को जब हमने डिफाइन करना है, यहां पे इस टाइम बर्निंग इशू है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। मिडल ईस्ट के हवाले से मिडल ईस्ट को डिफाइन करना है हमने, फौरन हम मैप बना के अपने स्टूडेंट्स को वो शेयर कर देते हैं ताकि मिडल ईस्ट का कॉन्सेप्ट, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैंने इनको फिर आंसर भी किया है, तो वहां पे डिटेल के साथ किया है कि मिडल ईस्ट से क्या मुराद है, पर्शियन गल्फ कंट्रीज कौन से हैं, कार्स नेशंस कौन सी हैं, आसियान किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, सार्क किसको बयान कर रही है, जीसीसी क्या है, एशियन बैंक क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जो आपके एकेडमिक आर्गुमेंट्स को स्ट्रेंथन करेंगी। ऐसे ही फिर डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज लीडिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर और अदरवाइज, जो भी आपने पॉइंट देना है उसका जवाब भी हम आपको देंगे। डू यू एग्री दैट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज वेरी पुअर इन कर्टेलिंग एक्शंस of the US and Israel, Pakistan's diplomacy in Iran, US-Israel war? How can Pakistan maintain a balanced foreign policy between Saudi Arabia and Iran, particularly in the background of Pak-Saudi जो defense pact है उस हवाले से? How can the dream of free and fair election in Pakistan be fulfilled? How Pakistan can deal with debt and IMF loan dependency? इसमें सारी जो हमने आपको इसके जवाब जो हम शेयर करते हैं, ये सारा उसका जवाब भी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब 1958 से हमने ये स्कीम लेना शुरू की और आज तक जिस हालत में पहुंचे हैं, इस तरह करके नेटो का रोल और इस तरह ये सारी आसियान और कार्स नेशन, अरेबियन पेनिनसुला, NFC अवार्ड, व्हाट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, IMF और ये सारी चीजें सारी, पाकिस्तान, पंजाब पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड, लो कन्विक्शन रेट, क्योंकि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हिस्सा बन रहे हैं, आपने FIRs को लॉन्च करना है, इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करना है। अब आप एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सुपरवाइजर रोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम से,
یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم، پولیس، پراسیکیوشن، اس کے بعد جوڈیشری، اس کے بعد پریزن، پھر پروبیشن، پیرول، کس طرح ایک فرسٹ اوفینڈر ہے اس کو ڈیل کرنا ہے، اوفینس کتنی طرح کے ہیں. ایک لا بیک گراؤنڈ اور پبلک سروس کمیشن کے پروسیس سے نو ہو رکھنے والا شخص آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا آپ کے ان دنوں کا 20 سے 25 دنوں کو کس طرح آپ نے لے کے چلنا ہے. ان دنوں کے اندر آپ کے کیے گئے ڈیسیژن آپ کے انشاءاللہ العزیز 25 سے 30 اور 30 سے 35 سالوں کے جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کو ڈیفائن کریں گے. ایسے کسی غلط چورن بیچنے والے کے پاس نہ چلے جائیے گا. خدا را میرے پاس آپ مت آئیں، لیکن کسی ایسے بندے کے پاس جائیے گا جو آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے، جو یہ سمجھتا ہو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کیا ذمہ راہ ہوتی ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ممبر ہونے کے توسط سے آپ کے اندر کس طرح کے پرسنالٹی ٹریٹس ہونے چاہیے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم ہے، اس کی ابتدائی مبادیات کیا ہے، پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ آپ کو بتا سکے. اور سائیڈ بائی سائیڈ کمیشن کی جو ابتدائی مبادیات ہیں بہت ضروری ہیں. کمیشن آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے. یاد رکھیے گا، اس غلط فہمی کا شکار مت رہیے گا کہ بڑی سیٹس ہیں. کمیشن ہمیشہ آپ کی کمپیٹنسی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کمیشن ساری سیٹس خالی چھوڑ دے گا مگر کمپیٹنسی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرتا. ہماری بار ٹوٹل 376 سیٹس تھیں، صرف 48 لوگ پاس ہوئے تھے، اس میں سے صرف 21 لوگ رکھے تھے. سائیکولوجیکل علیحدہ تھا، فائنل انٹرویو علیحدہ تھا. آپ کی طرح جس طرح ابھی 16 گریڈ میں بھی 16 گریڈ کے اندر تھا، 16 گریڈ کے اندر آپ آ رہے ہیں، بڑی زبردست سیٹ ہے. آپ اپنا خیال کر کے والدین کو خوش کرتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرتے رہیے جب تک آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ نہیں دے دیتے اور جب تک آپ خدا کی رضا کے اصول کو یقینی نہیں بنا لیتے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی انرولمنٹ کو یقینی بنا سکتے ہیں. السلام علیکم.